السلام علیکم، میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ معاملات کے اندر اس نے کچھ ایسے فیصلے کیے تھے جس کا دنیا کو فائدہ ہوا، لیکن ظاہراً یہ لگ رہا تھا کہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دنیا میں جب بھی جنگ ہوتی ہے، جہاں پہ بھی لڑائی ہوتی ہے، جہاں پہ بھی تصادم ہوتا ہے، اس کا امریکہ کو کہیں نہ کہیں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح سے ہی ہے جیسے گاؤں کا کوئی چودھری دو غریبوں کو لڑا کے اس میں سے اپنی دہاڑی لگواتا ہے یا لگاتا ہے، اسی طرح سے یہ عالمی طاقتیں کام کرتی ہے اور امریکہ نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ اب اس کے اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد اب امریکہ واپس اسی ڈگر کے اوپر آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں جنگ کراؤ، مسلمانوں کے گھر میں آگ لگاؤ، اس آگ کے باہر بیٹھ کے تماشا بھی دیکھو اور ساتھ ہی اس میں سے اپنا مفاد نکالو۔ ہم نے آپ کو گزشتہ روز ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ کس طریقے سے ترکی نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کیا ہے جو اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور انہوں نے ترکی کی حدود کے اندر میزائلز فائر کیے تھے، جس کے بعد ترکی کی ایئر فورس نے شام کے اندر آ کے ان علاقوں کے اندر جو کردستان ورکرز پارٹی سے اٹیچڈ ایک گروپ ہے YPG جو پروٹیکشن یونٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کے 20 سے زائد دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ یہ بات بھلا مسلمانوں کے ان لوگوں کو یا ترکی کے ان دشمنوں کو کس طرح سے قبول ہوتی، جس کے بعد اب رشیا نے کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی کے دوران انہوں نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جو ترکی کے حمایت یافتہ ہیں، ترکی جن کی سپورٹ کرتا ہے، اور اس سلسلے میں ہاسپٹل کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، اور جو سویلین لوگ ہیں یعنی جو عام شہری ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے کا مقصد کیا ہے؟ اب اس سارے کھیل کے اندر معاملہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف ترکی متحرک ہو رہا ہے اور ترکی نے ان باغیوں کے اوپر حملہ کیا جو ترکی کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اب جو لوگ جن کی ترکی حمایت کر رہا ہے بشار الاسد کے خلاف، روس نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے جس میں عام شہری بھی شامل ہیں، اور اس حملے کا مقصد یہ ہے کہ اب شام کے اندر آ کے نیا میدان لگنے والا ہے اور شام کے اندر نئی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیجئے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک گیس فیسیلٹی ہے سرمادہ شہر کے اندر، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام شہریوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے۔ اور اب جو انہوں نے اٹیک کیا ہے اس کے بعد روس نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک ٹریننگ کیمپ تھا، اور یہ ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ بشار الاسد کے خلاف کام کرنے والی فورسز کا ہے۔ لیکن ترکی سمیت دیگر تمام اس وقت جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ عام شہریوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اسپتال کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور سویلین کیجویلٹیز بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ گو کہ اس کے بعد ترکی نے اب پیغام بھیجا ہے، اس نے روس کو بڑا واضح ایک میسج کنوے کیا ہے، اور اس سلسلے میں ترکی کی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع نے تصدیق کر دی ہے کہ اپنے آپ کو اس تنازع میں مت گھسیٹو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس شام کے اندر جو بنیادی کھلاڑی تھے تقریباً سارے کے سارے اپنی پوزیشنوں پہ واپس آ گئے ہیں۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کس طرح سے معاملہ ہے بشار الاسد کا۔ بشار الاسد کو ہٹانا کون چاہتا ہے؟ امریکہ سمیت یہ سارے کے سارے لوگ ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب اس میں روس اور ایران جو ہیں انہوں نے ہمیشہ بشار الاسد کو سپورٹ کیا ہے۔ وہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو یہاں پہ ہر لحاظ سے قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اب امریکہ کے وہ لوگ جو بشار الاسد کو ہٹانا چاہتے تھے وہ اقتدار میں واپس آ گئے ہیں، یعنی جنہوں نے یہ کھیل شروع کیا تھا باراک اوباما، ان کے ساتھ جو نائب صدر تھے جو بائیڈن، اب وہ جو بائیڈن ایک صدر کے طور پہ وائٹ ہاؤس کے اندر واپس آ چکے ہیں۔ اس واپسی کا مطلب یہ ہے کہ اب شام کے اندر جا کے اٹیکس ہوں گے، شام کے اندر جا کے لڑائی دوبارہ شدت اختیار کر جائے گی۔ گو کہ وہاں پہ ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، جنگ بندی کے معاہدے کے بعد جو روس کے حملے رک گئے، لیکن اب جیسے ہی ترکی نے حملہ کیا اور ترکی نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کیا جو ترکی کے اوپر حملہ کر رہے تھے، یعنی ان کا تعلق کوئی بشار الاسد کے ساتھ نہیں تھا، سیرین گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھا، ترکی نے اپنے تحفظ کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے جو حملہ کیا اس کو جواز بناتے ہوئے اس حوالے سے امریکہ نے بھی مذمت کی کہ امریکہ کا کہنا یہ تھا کہ جناب آپ نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے جو پیس اسپرنگ کے نام سے معاہدہ تھا، اس کا آپ نے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن
उस हमले को जवाज बनाते हुए अब रूस ने फायदा उठाया है और रूस ने हमला किसके ऊपर कर दिया है? रूस ने आम शहरियों के ऊपर हमला कर दिया है और उसका इल्ज़ाम यह है कि उसने शिद्दत पसंदों के ऊपर हमला किया है और इन शिद्दत पसंदों को लेके वो उसका इल्ज़ाम क्या है कि इसको तुर्की सपोर्ट करता है। लेकिन जो अब तक की तलात हैं, जो अब तक की खबरें हैं, वो किसी ट्रेनिंग कैंप को अटैक नहीं किया गया, किसी शिद्दत पसंद को अटैक नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए और इस खेल के अंदर अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए रूस ने आम शहरियों के ऊपर अटैक किया है। और इस हवाले से जब रूस से पूछा गया है कि आप इस हवाले से कोई एविडेंस दें, कोई सबूत दें कि आपने उन कैंप्स के ऊपर अटैक किया है जिनको आप शिद्दत पसंदों के ट्रेनिंग कैंप्स कह रहे हैं और आप समझते हैं कि वो बशारुल असद या शाम की हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इस लम्हे तक रशिया की जानिब से, रूस की जानिब से कोई कमेंट नहीं आया, कोई उनका जवाब नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन तुर्की की वजारत दिफा और वजारत खारजा ने वाज़े एक पैगाम दिया है कि उन्होंने, तुर्की ने अब रूस को एक फाइनल मैसेज कन्वे कर दिया है और इस मैसेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस सारी चीज़ से बाज रहो। लेकिन ये सूरत हाल यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। रुकने वाली किस तरह से नहीं है? क्योंकि तुर्की बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं है और तुर्की ये कह रहा है कि हमारे साथ जो कुछ आपने किया है इन लोगों को मुतहर्रिक करके, क्योंकि ये जो मामला हुआ था ये ट्रंप के दौर में हुआ था, ट्रंप ने अपनी फोर्सेस विड्रॉ की और उनको ये कहा कि इस इलाके के अंदर आपकी पेट्रोलिंग भी हो सकती है, ये इलाका अब आपके कंट्रोल में, आप इसको संभाल सकते हैं। और फिर यहां से जो रिफ्यूजीज जाते हैं तुर्की के अंदर, उन रिफ्यूजीज को कंट्रोल करने के लिए भी वो इलाका उन्होंने बनाया हुआ ताकि सारे का सारा दबाव जो है वो उसके ऊपर ना आ जाए, तुर्की के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि वो मुहाजिरीन जो है उनको यूरोप कबूल नहीं करता। उस सारे मामले को लेकर तुर्की का ये तो मुतालिबा जायज़ है, जिसके बाद अब बुनियादी तौर पे जो बाइडन साहब ने, आपको मालूम होना चाहिए, जैसे ही हल्फ उठाया तो अमेरिका ने वहां के ऊपर अटैक किया था। अमेरिका के अटैक का मकसद क्या था? इसका आगाज किसने किया? इसका आगाज अमेरिका ने किया। अमेरिका के आगाज का मकसद ये था कि अब खेल शुरू होने वाला है। जैसे ही खेल शुरू होने वाला है तो उस खेल के जितने खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे मुतहर्रिक हो गए हैं। टाइमलाइन के साथ चलते हैं। पहला हमला अमेरिका का, अमेरिका सबसे बड़ा खिलाड़ी और अमेरिका की शुरू की हुई ही जंग है। उसके बाद उसका स्टेक होल्डर हमसाया मुल्क कौन सा है? तुर्की। तुर्की ने अपने दिफा के लिए, तुर्की का ये जायज़ मौक़िफ़ है, यानी खुदा ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करे, पाकिस्तान के ऊपर कोई मिसाइल हमला करे तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। तुर्की ने यही किया जो उसका हक है। लेकिन इस खेल को दिलचस्प बनाने के लिए और इस खेल के अंदर अमेरिका को जवाब देने के लिए रशिया बुनियादी तौर पे तुर्की को जवाब देने से ज़्यादा, हालांकि उसका इल्ज़ाम यही है कि उसने जिन शिद्दत पसंदों को निशाना बनाया है तुर्की उनकी सपोर्ट करता है, लेकिन उसने अमेरिका के खिलाफ हमला किया है और उसने अमेरिका को बताया है कि अगर तुम लोग खामोशी से बैठे रहोगे हम भी खामोशी से बैठे रहेंगे, अगर तुम लोग हमला करोगे तो इसका मतलब ये है कि रूस खामोश नहीं बैठेगा। अब इन हमलों के बाद और इस सिचुएशन के बाद हमें यह मालूम होता है कि थोड़े अरसे के दौरान जो शाम के अंदर अमन और चैन आया था वो खत्म होने वाला है और लड़ाई एक बार फिर से शिद्दत पकड़ने वाली है। आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।